ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار، ساری کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والا اور تنہا عبادت و بندگی کا مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشوں اور درود و سلام نازل ہوں۔ خاص طور سے ہمارے اور آپ کی نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و صحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین و سامعات، آج جس موضوع کے تحت گفتگو کی جائے گی وہ ماہ شعبان کی فضیلت، اس میں وارد اور مسنون عبادت اور اس مہینے میں خود سے گڑھے ہوئے خرافات کا تذکرہ ہے۔ لیکن اس اصل موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت اہم اور بنیادی بات آپ کے سامنے میں عرض کر دوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، دراصل اس میں اللہ رب العالمین نے اسلام کا اصول اور مزاج بیان فرمایا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ مذہب اسلام میں خیر و شر کی بنیاد بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہو۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا رہا ہے کہ ہر وہ آدمی جو صاحب ایمان ہے، کیونکہ صاحب ایمان ہی یہ سب کام کرتا ہے، آخرت کی امید، اللہ سے ملنے کی امید، کثرت کے ساتھ ذکر، یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر وہ آدمی جو صاحب ایمان ہے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یعنی ایک مومن کی زندگی میں دین اور دنیا سے متعلق جتنے بھی کام اور معاملات ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کا کوئی نہ کوئی نمونہ، اس کی کوئی نہ کوئی مثال یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہار سے جاری فرما دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور عمل سے بیان فرما دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رضامندی یا خاموشی اختیار کر لی۔ اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام اہل ایمان کے لیے تمام دینی اور دنیاوی کاموں کا ایک نمونہ اور آئیڈیل، ایک مثال پیش کر دیا گیا۔ ہر وہ آدمی جو دین اور دنیا کا کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں مومن ہے تو اس کام کے صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسے ضرور اپنے اس کام کے لیے، اس عمل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ، نمونہ و مثال مل جائے گا۔ ہر وہ کام
عبادت کے طور پر، دین کے طور پر جس کے کرنے کا ذکر، جس کا نمونہ اور جس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ پائی جائے، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کام خیر کا، دین کا، مذہب اسلام کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کام اپنے آپ میں بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی خوشنما، کتنا ہی بہتر اور کتنی ہی زیادہ قربانی والا کیوں نہ ہو۔ میں اس کے لیے آپ کے سامنے دو مثالیں بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیے جانے والے، راتوں میں کیے جانے والے اعمال کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور طریقہ بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزے سے ہوتے ہیں، کبھی بغیر روزے کے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی راتوں کو عبادت کرتے ہیں، کبھی سو جایا کرتے ہیں۔ معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ ازواج مطہرات نے بیان کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کانہم تقالوہا، آپ کے اس معمول کو، اس طریقے کو سن کر کے ان صحابہ کرام نے گویا اپنے لیے اس کو بہت کم اور معمولی سمجھا۔ یعنی انہوں نے اپنے ذہن میں یہ خیال پیدا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم الخطا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمل کریں یا زیادہ عمل کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہماری نجات کے لیے، ہمارے درجات کی بلندی کے لیے یہ اعمال کافی اور شافی نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہی کھڑے کھڑے عہد کرنا شروع کر دیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں اب شادی نہیں کروں گا، شادی بہت بڑے جھمیلے اور کام کا معاملہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی گھر میں اور کاروبار میں اور بہت سی چیزوں میں مصروف ہو جایا کرتا ہے، عبادت کے لیے پورا موقع مل نہیں پاتا ہے، اس لیے میں آج سے شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے صاحب نے کہا میں عہد کرتا ہوں کہ اب آج کے بعد روزانہ روزے سے رہوں گا، کوئی ایک دن بھی بغیر روزے کے نہیں گزرے گا۔ تیسرے صاحب نے کہا میں عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں راتوں کو کبھی نہیں سویا کروں گا، پوری رات ذکر میں، عبادت میں، قیام اللیل اور تہجد میں گزار دیا کروں گا۔ تینوں صحابہ کرام نے آپس میں عہد کیا اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ غور کیجئے، یہ عہد، یہ کام جو ان صحابہ کرام نے کرنا چاہا تھا، کیا شریعت کی روشنی میں کوئی نیا کام تھا؟ کیا یہ کوئی لذت والا کام تھا یا قربانی والا کام تھا؟ یہ عبادت تھی، دیکھنے میں خوشنما بہترین معلوم ہو رہی تھی، آخرت کی طلب ان لوگوں کو تھی، نیک نیتی پائی جا رہی تھی، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اما واللہ، اس واقعے کو ذکر کیا، اسی کے کرنے کے بعد فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اے لوگوں غور سے سن لو، اللہ کی قسم میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں معصوم الخطا ہوں، بخشا بخشایا ہوں تو میرے اندر کچھ تقوی کی، کچھ خشیت کی کمی آ گئی ہو۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ ڈرنے والا ہو سکتا ہے اور نہ تقوی اختیار کرنے والا ہو سکتا ہے۔ وَلَكِنِّي، مگر اس کے باوجود اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بعض دنوں بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، ہمیشہ روزے سے نہیں رہتا ہوں۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، اور میں راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں، قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ راتوں رات صرف نماز ہی پڑھتا رہوں، آنکھ کا حق ہی نہ ادا کروں، سویا ہی نہ کروں، ایسا نہیں ہے۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے بہت سی عورتوں سے شادی بھی کر رکھی ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، لہذا جو آدمی میرے اس طریقے، میرے اس منہج، میرے اس معمول سے اعراض کر کے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنے لگے، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم میں سے نہیں ہے، میرے منہج و میرے طریقے پر نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس فرمان کے ذریعہ ان تینوں لوگوں کی تردید کر رہے تھے. وہ جو خیال، جو عہد آپ لوگوں نے کیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، وہ میری سنت کے خلاف تھا. آپ کی نیت تو اچھی تھی، مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے شادی کر رکھی ہے، لہذا اگر کوئی اچھی نیت سے شادی نہ کرنے کا عہد کر لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرنے والا اور آپ کے دین سے ہٹ جانے والا ہوگا. وہ جو آپ نے عہد کیا تھا کہ میں راتوں رات جا کر کے اللہ کی عبادت کروں گا، وہ طریقہ آپ کا میری سنت کے خلاف تھا. حالانکہ نیت آپ کی اچھی تھی، اس لیے کہ میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں. وہ جو آپ نے سوچا تھا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، وہ طریقہ میری سنت اور میرے طریقے کے خلاف تھا، کیونکہ میں روزے سے بھی رہتا ہوں اور بغیر روزے کی بھی رہتا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی کام کے خیر ہونے کے لیے، دین ہونے کے لیے، اچھا اور عمدہ اور دین کا کام ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت اور آپ کے منہج کے مطابق ادا کیا جائے. ایک دوسری مثال دیکھیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حج کر رہے ہیں، آگے پیچھے ہیں. حج کے دوران حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، اور حجر اسود کے بغل کا جو دوسرا کونا ہے خانہ کعبہ کا، جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، اس کا استلام کر رہے ہیں اور گزر جاتے ہیں. طواف کے دوران صرف یہ دو کام کر رہے ہیں. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما خانہ کعبہ کے چاروں کونوں سے گزرتے ہوئے اس کا استلام کر رہے ہیں. چاروں کونوں سے گزرتے ہوئے استلام کا مطلب یہ ہے کہ دور سے ہاتھ اٹھا دینا، دور سے ہاتھ اٹھا دے رہے ہیں تعظیم کے طور پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ امیر معاویہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خانہ کعبہ کے دو کونوں کا استلام کیا ہے. اگر موقع ملا تو آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا، اگر اس کا موقع نہیں ملا تو آپ نے اپنی چھڑی سے چھو لیا، اگر اس کا موقع نہیں ملا تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا. اور حجر اسود کا بغل کا جو دوسرا کونا ہے، رکن یمانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استلام کیا ہے. جو دوسرے دو کونے ہیں جن کو رکن شامی کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استلام نہیں کیا ہے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا خانہ کعبہ کا بھی کوئی حصہ چھوڑ دینے کے لائق ہے؟ کیا خانہ کعبہ کا بھی کوئی حصہ چھوڑ دینے کے لائق ہے؟ یعنی یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو برکت والی جگہ ہے. اس گھر کے تمام اطراف کو جتنی زیادہ چھوا جائے، جتنی زیادہ استلام کیا جائے، جتنی زیادہ بوسہ لیا جائے، جتنی زیادہ قربت حاصل کی جائے، اتنی زیادہ برکتیں حاصل ہوگی. تو بھلا اس گھر کا کوئی حصہ چھوڑنے کے لائق ہو سکتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اجتہاد تھا. بظاہر دیکھنے میں بہت خوشنما اجتہاد تھا کہ خانہ کعبہ سے معزز کوئی گھر نہیں ہو سکتا ہے، بھلا اس کا کوئی حصہ، کوئی کونا چھوڑنے کے لائق ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا ہے. جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 تلاوت کرتے ہیں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. آپ کی دلیل اور حجت اپنی جگہ، آپ کا قیاس، آپ کا اجتہاد اپنی جگہ، مگر اللہ رب العالمین سورہ احزاب میں فرماتا ہے کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ اور بہترین مثال ہے. یعنی مومنین کے لیے مثال اور نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رکن شامی کا استلام نہیں کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے اور آپ کے عمل کے خلاف ہے، اس لیے آپ کی حجت قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے. اس دلیل کو سن کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اجتہاد کی غلطی کا احساس ہوا اور کہتے صدقتا، آپ صحیح فرما رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ کوئی کام دیکھنے میں بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کام کا کرنا ثابت نہیں ہے تو وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ نیکی کا کام نہیں ہو سکتا ہے، بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو، جیسا کہ اس روایت کے اندر واضح کیا گیا. یہ دو باتیں، دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کا نام ہے. اس کے علاوہ دین کوئی چیز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا، اسی میں قرآن بھی داخل ہے، اسی میں حدیث بھی داخل ہے.
وہ دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا آپ کا عمل وہ دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی اختیار فرمائی، وہ دین ہے. ان تین چیزوں کے علاوہ دین چوتھی کوئی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام نہیں کیا اس کا چھوڑ دینا بھی دین ہے، جو کام کیا اس کا کرنا بھی دین ہے. اسی لیے سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت فعلی اور سنت ترکی. آپ نے جو کام کیا اس کا کرنا سنت، اور جو کام آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا اس کا چھوڑ دینا بھی سنت. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں عیدگاہ کے اندر عیدین کی نماز سے پہلے کوئی نماز ادا نہیں کی ہے، لہذا ان دو رکعتوں کو یا کسی نماز کو چھوڑ دینا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کا نام سنت ترکی ہے. اب آئیے اس اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں. موضوع تھا ماہ شعبان سے متعلق. یہ بات بنیادی طور پر ہمیں معلوم ہو گئی کہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا، آپ کے قول کا اور آپ کی تقریر کا نام ہے. ہر وہ بات جو ان تینوں چیزوں سے ثابت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دین کے نام پر اس قدر بے دینی اور اس قدر بدعتیں پھیلا دی گئی ہیں کہ دین کا اصلی وجود اور اصلی چہرہ ہی خلق مت ہو کر کے رہ گیا ہے. چنانچہ اسی شعبان کے مہینے میں ہمارے معاشرے میں بے شمار بدعات، بے شمار فضائل اور بے شمار خرافات رائج کر دیے گئے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں کہ ماہ شعبان میں پورے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے کوئی روایت، کوئی نص موجود نہیں ہے. پورے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے کوئی بھی آیت یا کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے. البتہ شعبان کی 15ویں شب سے متعلق اتنی بات کئی صحیح روایات میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر دنیا والوں لوگوں کی طرف جھانکتا ہے اور پھر تمام مومنین اور مسلمین کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی حقوق اللہ کو، نہ کہ حقوق العباد کو، سوائے دو قسم کے لوگوں کے گناہ کے. الا لمشرکن، سوائے مشرک کے جو شرک کرنے والا شرک میں ملوث ہے وہ اس معافی سے محروم رہ جاتا ہے. او لمشاہرین، یا وہ آدمی جو آپس میں کینہ کپٹ، بغض، حسد، نفرت رکھتا ہو. دوسری روایت میں بھی اسی قسم کے الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ وہ آدمی شرک کرتا ہے وہ اس معافی سے محروم رہتا ہے. اور ہر وہ آدمی جو آپس میں مسلمان سے دنیاوی مفاد کی وجہ سے نفسانیت کی بنیاد پر، نہ کہ دین کی بنیاد پر حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو معاف نہیں کرتا ہے، بلکہ ایسے دو قسم کے لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ یہ لوگ شرک سے باز آ جائیں اور یہ حسد اور حقد رکھنے والے لوگ آپس میں دلوں کی صفائی کر لیں، صلح صفائی کے ساتھ بھائی بھائی بن کر کے رہنے لگیں. یہ روایت صحیح ہے، کئی سند کے ساتھ آئی ہوئی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ اس کی تمام سندوں کو ملانے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس روایت کی کوئی حقیقت ہے اور روایت صحیح ہے. بس اتنی بات. اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات کو جھانکتا ہے، مشرک اور حسد اور نفرت رکھنے والے لوگوں کے علاوہ سب کی معافی کر دیتا ہے. یہ معافی عام ہے، لیکن کیا اس معافی کی وجہ سے یا اس فضیلت کی وجہ سے ماہ شعبان میں یا شعبان کی 15ویں رات میں خاص کر کسی عبادت کا بھی ثبوت ہے؟ ہمارے یہاں عموماً یہ حجت بیان کی جاتی ہے کہ جب 15ویں شعبان کے شب کی یہ فضیلت ہے، اتنی افضل رات ہے کہ اللہ رب العالمین مومنوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے، تو اتنی فضیلت والی رات میں ہمیں عبادت سے غافل تو نہیں رہنا چاہیے. یقیناً عقل ہماری یہی کہہ رہی ہے، قیاس و اجتہاد کا تقاضا تو یہی ہے، مگر میں نے آپ کے سامنے جو تمہید بیان کی تھی اس کا تقاضا، قرآن و حدیث کے نصوص کا تقاضا یہ ہے کہ اگرچہ یہ رات فضیلت والی ہے مگر چونکہ اس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی کام کرنا ثابت ہے، نہ کام کرنے کا حکم دینا ثابت ہے، اور نہ صحابہ کرام سے کوئی کام کرنا ثابت ہے، اس لیے اس رات میں اسپیشل طریقے سے مخصوص انداز میں کسی کام کا نہ کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کوئی کام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی خلاف ورزی ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور آپ کی سنت، آپ کے اس طریقے کو جاننے کے باوجود اس سے منہ موڑ کر کے آدمی کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے
اور ان راتوں میں کوئی خاص عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا عمل بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی عمدہ کیوں نہ معلوم ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ عمل مردود ہے اور وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے الگ ہے۔ دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ اور دوسری ازواج مطہرات کی صحیح روایات ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ آپ پورے مہینے روزہ رکھتے رہ جائیں گے، بل یصوم کلہ، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید آپ پورا مہینہ روزہ رکھیں گے۔ یہ اندازہ ہوتا تھا صحابیات کا، امہات المومنین کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ اتنے زیادہ روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کرتے فرمایا، فیہا یرفع، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یوں تو اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے اعمال روزانہ پیش ہوتے رہتے ہیں، دن کے اعمال عصر کے وقت اور رات کے اعمال صبح فجر کے وقت روزانہ پیش ہوتے رہتے ہیں، پھر ہر جمعرات کو پیش ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ سالانہ لسٹ ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کی جاتی ہے شعبان کے مہینے میں۔ آپ نے فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں رہوں، یعنی جب فرشتے جا کر کے اللہ رب العالمین سے بیان کریں کہ فلاں بندے کے یہ اعمال ہیں تو یہ بھی بیان کریں کہ وہ بندہ اس وقت روزے کی حالت میں ہے۔ اس لیے میں شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ کس دن ہمارے اعمال پیش ہوں گے، اس لیے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں۔ شعبان کے مہینے میں اسپیشل طریقے سے اگر کوئی عمل کرنا ثابت ہے تو صرف کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا، اور یہ روزہ بھی کسی دن کسی تاریخ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اور اس دوران 15ویں تاریخ بھی آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مخصوص طریقے سے اگر کوئی آدمی 15ویں شعبان کو روزہ رکھتا ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کے طریقے کے خلاف ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ 15ویں شعبان کی فضیلت کے تعلق سے ایک روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور شعبان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس فضیلت اور اس عمل کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے، سوائے اس فضیلت کے اور سوائے اس عمل کے کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ لہذا اس کے بارے میں جتنی فضیلتیں گڑھ کر کے لوگوں نے بیان کر لی ہیں، محدثین نے ان تمام روایات کو ذکر کر کے ان ساری روایتوں کے موضوع اور ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے۔ کوئی بھی روایت اس لائق نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جا سکے، اور کوئی بھی صحیح عمل نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ لہذا عمل کے طور پر صرف روزہ ہے اور فضیلت کے طور پر صرف 15ویں شعبان کی یہ فضیلت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اسی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جو خرافات ہیں میں ایک جھلک اس کی بھی آپ کو دکھاتا چلوں۔ سب سے پہلی چیز، ہمارے معاشرے میں یہ خیال پیدا کر لیا گیا، یہ وہم پیدا کر دیا گیا کہ 15ویں شعبان کی شب فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العالمین تمام اہم کاموں کا فیصلہ کرتا ہے۔ اول تو اگر فیصلے کی رات ہو بھی تبھی عبادت کا کوئی ذکر نہیں، لہذا فیصلے کی رات ہے تو ہم سے کیا مطلب، ہمیں عبادت کرنے کا تو حکم دیا نہیں گیا۔ دوسری بات، یہ فیصلے کی رات ہے بھی نہیں، کیونکہ اس فضیلت کے لیے سورہ دخان کی جس آیت کریمہ کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس میں جس رات کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر ہے، 15ویں شعبان کی شب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ دخان میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہے، ہم اس قرآن کے ذریعہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں۔ اس رات میں، اس مبارک رات میں تمام اہم کام فرشتوں کے درمیان بانٹ دیے جاتے ہیں، تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب قرآن کس رات میں اور کس مہینے میں نازل کیا گیا، اس کے سلسلے میں قرآن کریم کا دوسری جگہ پر مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا نزول رمضان کے مہینے ہوا۔
सूरत अल-क़द्र पढ़िए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कुरान को हमने लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया है। शाबान का कोई वजूद ही नहीं है। लिहाजा ये निहायत बेबुनियाद बात है। इस आयत करीमा का या फैसलों का इस रात से कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम अहम कामों को फरिश्तों के दरमियान या फरिश्तों की सालाना ड्यूटी को दरमियान तकसीम करने की रात लैलतुल क़द्र है, ना कि 15 शाबान की रात है। दूसरी चीज, हमारे माशरे में 15 शाबान को खुसूसी तौर पर हलवा बनाने और उसके खाने का, उसके तकसीम करने का रवाज है। असल तो यह है कि ये खाने की चीजें तय्यबात में से हैं, आप खाएं, रोजाना खाएं, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन किसी चीज के खाने और बनाने को किसी दिन के साथ खास कर लें और उसके साथ एक मखसूस फजीलत भी गढ़ लें और उस पर दलीलें पेश करने लगे, उसको दीन का मसला बना लें, यह गलत है। गलत इसलिए है हलवा खोरी क्योंकि इसको दीन का मसला बना लिया गया और यूं कहा गया कि चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शरीफ ग़ज़वे उहद में टूट गए थे, शहीद हो गए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात कुछ मीठी और मुलायम चीज खाई थी क्योंकि आपके दांत टूटे हुए थे, इसलिए आपके सुन्नत की इत्तबा में हम लोग मीठी चीजें बनाते हैं, हलवे बनाते हो, खाते हैं। अव्वल तो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांत के टूटने की वजह से हलवा खाया था। अगर मान भी लिया जाए तो क्या हम मुसलमानों के दांत भी शहीद हो गए? दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये काम किया भी था तो अपनी जिंदगी में एक मर्तबा और उस वक्त आपके दांत टूट रहे थे, अगर किया था, ना कि हर साल। तीसरी बात, ग़ज़वे उहद जिसका हवाला दिया जाता है, ये शव्वाल के महीने में पेश आया था। शव्वाल के महीने में जो वाक़या पेश आया, उस महीने में उस पर अमल न करने के बजाय 1.25 महीना पहले ही उसके तकरीब में या उसकी रस्म में हलवा बनाना और खाना कहाँ की फुक़ाहत और कहाँ की अक्लमंदी है। लिहाजा हलवा खोरी का दीन से, इस्लाम से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों के शहीद होने से कतान दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। तीसरा अमल, हमारे यहाँ अकीदा रखा जाता है कि 15 शाबान की रात को रूहें घरों में आया करती हैं, इसलिए घरों को खूब बनाया संवारा जाता है, लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है और मुज़य्यन किया जाता है ताकि हमारे घर की रूहों को खुशी महसूस हो। और अक्लमंदी या बेवकूफ़ी की बात देखिए, अगर रूहें घर में आ रही हैं तो फिर कब्रिस्तानों का चरागा क्यों किया जा रहा है? रूहें घर में आती हैं और घर के लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, यह अजीब बेवकूफ़ी है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन पर अमल करने वाले लोगों के बारे में कुरान में जगह जगह फरमाया, ला याक़िलून ला यफ़क़हून, उनके पास अक्ल नहीं है, समझ नहीं रखते हैं। अक्ल और समझ के लिए जरूरत है कि किताब और सुन्नत को मजबूत के साथ पकड़ा जाए। बहरहाल, रूह के आने का तसव्वुर निहायत बेबुनियाद और कुरान करीम के सख्त खिलाफ है। कोई भी शख्स इंतकाल करने के बाद फिर दुनिया में कतान वापस नहीं आ सकता है। आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सूरह मोमिनून आयत नंबर 99 और 100 के अंदर, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन, जब किसी शख्स की मौत आती है, वह अन्नी फासिक व फाजिर गुनहगार होता है, तो कहता है रब्बि इरजिऊन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे वापस दुनिया में भेज दे, लअल्ली अअमल सालिहन फीमा तरक्तु, ताकि दुनिया में जो अमल मैं नहीं कर सका हूं जाकर के वो नेक अमल करके तेरे पास लौट करके आ जाऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, कतान ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को मैं वापस भेज दूं। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, बस ये बात है जो कह रहा है, उसकी कोई हकीकत नहीं है, ना वो उस पर अमल करेगा ना मैं उसे दोबारा भेज सकता हूं। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, और इन तमाम इंतकाल कर जाने वाले लोगों के पीछे एक पर्दा डाल दिया जाता है, दुनिया और आखिरत के दरमियान एक पर्दा डाल दिया जाता है जिसको हम बरज़ख की जिंदगी कहते हैं, और ये पर्दा इला यौमि युबअसून, लोगों के दोबारा उठाए जाने तक पड़ा रहेगा। यानी इसी हालत में लोग रहेंगे, दोबारा लौट कर किसी भी हालत में किसी शख्स को दुनिया के अंदर नहीं आना है, वो नेक रूह हो या बद रूह। लिहाजा ये तसव्वुर कतान गलत, कुरान करीम के खिलाफ है। इसी तरह ये बात भी आम कर दी गई है कि इस 15वीं शाबान की रात में खुसूसी तौर पर कब्रों की जियारत करनी चाहिए। चुनांचे कब्रों की जियारत का एक अजीब तमाशा और माहौल बना हुआ होता है।
وہ لوگ جن کو قبروں کی زیارت کا صحیح طریقہ تک نہیں معلوم، نماز روزے سب غائب، وہ اس رات کو ایک تماشے کے طور پر قبروں کی زیارت کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا، جائیں، اس طریقے سے جائیں جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور کسی دن کسی رات کو مخصوص کیے بغیر جائیں۔ طریقہ بدل جائے، کوئی رات مخصوص ہو جائے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ اس عمل کی دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو جنت البقیع میں گئے تھے اور قبر والوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی تھی، اس لیے خاص اس رات میں قبروں کی زیارت کے لیے قبرستان جانا، ان کے حق میں دعائیں کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ چنانچہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، میں لیٹی ہوئی تھی بستر پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتا اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا ایک کونا بستر پہ بچھایا اور آپ وہیں لیٹ گئے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر لیٹے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی کے ساتھ چپکے سے اٹھے، آپ نے اپنی چادر اوڑھی، اپنے نانیل مبارکین کو آپ نے پہنا اور خاموشی کے ساتھ دروازہ کھول کے آپ باہر نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ میں سو رہی ہوں۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ میں سو رہی ہوں۔ آپ غور کیجئے، وہ شخصیت جس کو ہم عالم الغیب کہتے ہیں، اسے یہ تک نہیں معلوم کہ اس کے بغل میں لیٹی ہوئی بیوی جاگ رہی ہے، سو رہی ہے۔ خود بیوی بیان کر رہی ہے کہ آپ سمجھ رہے تھے میں سو رہی ہوں، میں سوئی نہیں تھی، میں ساری باتیں دیکھ اور جان رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے میں بھی نکلی۔ سب کونوں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ کو خیال ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری بیوی کے پاس نہ چلے جائیں۔ حضرت عائشہ پیچھے پیچھے جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جاتے ہیں، بہت دیر تک آپ کھڑے رہتے ہیں اور 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے جنت البقیع والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ دعا فرمانے کے بعد آپ واپس ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے جب میں نے دیکھا آپ واپس ہو رہے ہیں تو میں بھی فوراً واپس ہوئی۔ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سایہ نظر آ گیا ہے اور آپ تیز سے چلنے لگے ہیں تو میں بھی تیز سے چلنے لگی۔ پھر میں بچنے کے لیے کہ آپ مجھے پہچان نہ سکے اور تیز قدموں سے چلنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیز قدموں سے چلنے لگے۔ پھر میں دوڑنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے لگے، یہاں تک کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے بستر پہ پہنچی اور لیٹ گئی۔ میرے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کہا عائشہ یہ کیا معاملہ ہے، تمہاری سانسیں کیوں اکھڑ رہی، تمہارا پیٹ کیوں پھول رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی دوڑ کے آیا ہو تو کیفیت رہے گی۔ حضرت عائشہ نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اگر تم بتلاؤ تو صحیح، ورنہ لطیف و خبیر ہمیں تمہارے سارے حالات سے آگاہ کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روایت کو مختصر کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور بڑی خاموشی کے ساتھ مجھ کو آواز دی تھی تم سے چھپایا تھا، اس لیے میں چپ کے ساتھ اٹھ کر کے گیا تھا۔ حضرت جبرائیل نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جاؤ جنت البقیع میں جنت البقیع والوں کے لیے دعا کرو، چنانچہ میں دعا کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہ روایت ہے، اس روایت میں کہیں بھی اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات کو گئے تھے، نہ کہیں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جایا کرتے تھے، بلکہ اس روایت میں اس بات کی صراحت ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گئے تھے اور اس وجہ سے گئے تھے کیونکہ جبرائیل امین نے آ کر کے اللہ رب العالمین کا حکم بیان کیا تھا۔ کیا یہی کیفیت آج پائی جاتی ہے کہ جبرائیل امین کے ذریعے یا اللہ رب العالمین کے ذریعے جنت البقیع میں کسی قبرستان میں جانے کا ہمیں اور آپ کو حکم ہو رہا ہے؟ کیا ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو گئے تھے؟ قطعاً نہیں گئے تھے، بلکہ جامع ترمذی کی روایت جس میں 15ویں شعبان کا ذکر آیا ہوا ہے اس کے اندر 3 خرابیاں پائی جاتی ہیں، 3 خرابیاں، اور روایت سخت ضعیف ہے اور روایت اس لائق نہیں کہ اس سے استدلال کیا جائے، بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت البقیع جانے کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 5 روز پہلے پیش آیا تھا، اس لیے یہ واقعہ یا تو سفر کے آخری دنوں میں پیش آیا یا ربیع الاول کے پہلے شروع کے دنوں میں پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کے اختلاف کی بنیاد پر۔
अगर 12 रबीउल अव्वल या 9 रबीउल अव्वल मान लिया जाए तो इस ऐसी सूरत में आगे वाकया रबीउल अव्वल के शुरू दिनों में पेश आया था। बहरहाल इस बात की सराहत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में हज़रत जिब्रील अमीन के हुक्म की बुनियाद पर गए थे और अपने इंतकाल से 5 दिन पहले गए थे, न कि शाबान में गए थे और न कि हर साल जाया करते थे। लिहाजा खास कर 15वीं शाबान को चरागा करना और मुख्तलिफ दलीलों और मुख्तलिफ तमाशों के साथ कब्रों की ज़ियारत के लिए जाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के खिलाफ है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपनी जिंदगी में अपने तमाम अमाल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की जिंदगी को उसवा और आइडिया समझें। जब भी कोई अमल करना हो तो उसके सही और गलत होने के लिए, उसके अच्छा और बुरा होने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करें और ये देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस अमल का करना अगर साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल पर नकीर नहीं फरमाया है तो अमल सही है, वो अमल दुरुस्त है, वो कारी खैर है। अगर खुदा न खास्ता वो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया, उस अमल के करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया, सहाबा किराम ने वो अमल अंजाम नहीं दिया, तो वो अमल देखने में कितना ही खुशनुमा क्यों ना हो, वो अमल सुन्नत के खिलाफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल और आइडियल के खिलाफ है। वो नेकी का काम, दीन का काम नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें दीन को समझने, दीन पर कायम रहने और उसकी दावत देने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।